روایات میں آتا ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی تھی اور یوں کہا تھا کہ اللہ تجھ پہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط فرما دے۔ بڑا بدبخت آدمی تھا، رسول اللہ کے ساتھ بڑی دشمنی تھی اس کی، اور ابو لہب کی بھی بڑی دشمنی تھی۔ ابو لہب کے لیے تو اور اس کی بیوی کے لیے تو پوری قرآن مجید کی آیت اتری ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ بارہ تو اس کا ان کا ایک بیٹا عتبہ بن ابی لہب تھا۔ یہ وہی لوگ تھے کہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا بھی کہا تھا ان کے لیے نکاح کا، لیکن پھر بعد میں ان کے ساتھ نکاح نہ ہو سکا۔ بہرحال وہ الگ ایک موضوع ہے۔ تو ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بددعا فرمائی تھی کہ اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما۔ فرماتے ہیں کہ یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے والد ابو لہب کے ساتھ کسی سفر پہ جا رہا تھا، تو راستے میں ایک شراب مقام پر جب یہ پہنچے تو وہاں پر ایک راہب تھا اور اس کا عبادت خانہ تھا۔ اس راہب نے ان سے کہا کہ بھائی یہ میرا عبادت خانہ ہے، اور آپ لوگوں نے جس علاقے میں، جس جگہ میں، جس مقام میں پڑاؤ ڈالا ہے، یاد رکھنا یہاں بہت زیادہ درندے ہیں، یہاں یہ علاقہ، یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کو کوئی درندہ تکلیف نہ پہنچا دے۔ تو ابو لہب نے اس وقت اپنے تمام ساتھیوں سے یہ کہا کہ اس طرح کرو، اپنے سارے کے سارے سامان جمع کر دو اور اس سامان کے سب سے اوپر میرے بیٹے جو عتبہ بن ابی لہب ہے اس کے لیے بچھونا ڈال دو، کیونکہ محمد نے اس کے لیے بددعا کی ہے اور لازماً وہ بددعا اس کو لگ کے رہے گی، کہیں ایسا نہ ہو اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے، کوئی جانور اس کو آ کے کھا نہ دے، چیر پھاڑ نہ دے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ اس کو سب سے اوپر جگہ بنا کے دے دی گئی۔ کہتے ہیں کہ وہی رات تھی کہ شیر ایک آیا اور اس نے سب کو سونگا، ایک ایک کے منہ کو سونگا، ایک ایک کے چہرے کو سونگا، اور ایک ایک کے جسم کو اس نے سونگا، اور سونگتے سونگتے جب اس کو نیچے ساتھیوں میں سے دائیں بائیں کوئی بھی عتبہ نظر نہ آیا، اس نے سامان کے اوپر اس اونچی جگہ پہ چھلانگ لگائی اور اوپر عتبہ کا جو ہے سر اس نے دھڑ سے الگ کر دیا اور اس کو وہیں پر قتل کر دیا۔ وہیں پر عتبہ نے ایک چیخ لگائی کہ مجھے شیر نے قتل کر دیا، مجھے شیر نے قتل کر دیا۔ بہرحال شیر نے قتل کر کے اس کو وہ چلا گیا۔ ابو لہب نے پھر کہا کہ یہی وہ بددعا تھی جو اپنا اثر دکھا چکی ہے، اور عتبہ بن ابی لہب خود کہا بھی کرتا تھا کہ مجھے محمد نے بددعا دی ہے اور میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ بڑے سکوٹی حصار میں پھرا کرتا تھا، بڑے معاملات میں پھرا کرتا تھا، لیکن جس کو رسول اللہ کی بددعا لگ جائے، جو رسول اللہ کے ساتھ جس نے بھی آج تک پنگا لیا ہے، جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے روگردانی کی ہے، اور آپ کی بددعا جس کے لیے بھی آپ کی زبان اطہر سے نکلی ہے، آج تک وہ بچا نہیں۔